تو آپ ذرا بتائیے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ جی ہاں، جس زور و شور سے تیاریاں ہیں اسلام آباد میں، اور جس زور و شور سے امریکہ میں بھی تیاریاں ہیں کہ بلٹ پروف کاریں جو کارگو ان کا پلینز جو ہے فوجی اس میں لوڈ کی جا رہی ہیں، ان کو پہنچانے کے لیے یہاں، اور 400 کے قریب وہاں جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، اور جس طرح کی پالیسی ہے محسوس ہوتا ہے سب کو ویزے مل جائیں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں جرنلسٹ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ اتنی بڑی تعداد میں بلٹ پروف گاڑیاں، بم پروف گاڑیاں یہاں پہنچنا، تو ایک بات تو طے ہے کہ امریکن جے ڈی وینس کا تو کنفرم ہے، اور محسوس یہی ہوتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں جے ڈی وینس ہوں گے، وٹکاف اور جیری کرشنر ہوں گے، یہ تینوں کا تو ہے۔ باقی ان کے ساتھ ٹیم ہے، لاسٹ ٹائم بھی تقریباً 100 سے زیادہ افراد تھے امریکن جو اس میں انٹوراج میں، اور جنہوں نے میٹنگ بھی اٹینڈ کی سرینا میں، وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اور دوسری طرف ایرانیوں کے پاس بھی کوئی 70 کے قریب وہ آئے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی تمام ٹیکنیکل ٹیمیں، وہ اپنے تمام ایکسپرٹس بھی ساتھ لے کے آتے ہیں تاکہ کوئی معاملہ، کوئی نتیجہ نکل سکے۔ اب رہا سوال کہ کل رات کو جو ایک واقعہ کل شب جو ہوا، بلکہ کل شام، وہ تھا کہ ایک ایرانی فلیگ شپ کو جب نشانہ بنایا امریکن اس میں، تو اس میں IRGC انہوں نے کافی اپنی ترشی والے بیانات دیے، اس سے ایک تھوڑی سی ترشی پیدا ہوئی ہے، اور ایک محسوس ہو رہا تھا کہ پرہیپس کہیں ایسا نہ ہو کہ ایرانی ڈیلیگیشن نہ آئے۔ پھر اپنا تجزیہ یہ ہے کہ جس طریقے سے تیاریاں چل رہی ہیں، جس طریقے سے مجموعی طور پر پازیٹیو بیان آ رہے ہیں ایران کی طرف سے، ایران کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ایران میں جو سیاسی قیادت ہے، جو ڈپلومیٹک کور ہے، اور اس کے بعد IRCG، ان کی کمانڈ میں تھوڑا سا فرق ہے، لہٰذا وہ جو اس میں ہارڈ لائنر ہے وہ بیان یقیناً دے بھی دیتے ہیں، لیکن اوورآل فضا اگر دیکھی جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ایرانی ڈیلیگیشن بھی آئے گا، اور جس طرح کے ریوائزڈ مطالبات یا ڈیمانڈ دی ہیں امریکہ نے، اور اسی طریقے سے اس میں بہت ساری چیمہ گوئیاں بھی ہوئی ہیں، اور کہا جا رہا ہے ایران کی طرف سے کہ بہت کنٹراڈکٹری ہے، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور یہ بات جمیل صاحب آپ بات کریں کہ پل میں تولا پل میں ماشا، یہ بات CNN بھی کر رہا ہے۔ CNN یہ رپورٹ کرتا ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ یہ ان کے وہ تھریٹس ایک طرف دے رہے ہیں، ایکسٹریم بات کرتے ہیں، ایک طرف بہت مائلڈ بات کرتے ہیں، تاکہ بعد میں دونوں میں سے کوئی بھی اگر راہ چوز کرنی پڑے تو ان کے لیے آسانی ہو۔ پھر CNN یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ تب آئیں گے جب مسعود صاحب آئیں گے، اور ٹرمپ اور مسعود پزشکیان جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ دونوں آئیں گے اسلام آباد۔ وال اسٹریٹ جرنل یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ بوٹس آن گراؤنڈ نہیں چاہتے، اور وہ اس کو میکسیمم اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی قسم کا فوجی نقصان نہیں چاہتے۔ تو یہ جو ایک ملا جلا رجحان ہے، اور کوئی بھی ظاہر سی بات ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آئیں گے فائنل راؤنڈ کے لیے؟ جو تیاریاں میں بتا رہا تھا کہ 400 کے قریب جرنلسٹ جنہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا، اور وہ ظاہر ہے پاکستان کی بڑی لبرل پالیسی سے معاملے میں ساروں کو مل جائے گا، تو جس تعداد میں جرنلسٹ آ رہے ہیں، جس تعداد میں وہاں سے بلٹ پروف اور بم پروف گاڑیاں لادی جا رہی ہیں، جس تعداد میں وہاں کی ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، جس طریقے سے یہاں اسلام آباد میں تیاریاں ہیں، اس سے تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ فائنل راؤنڈ میں ڈونلڈ ٹرمپ، اور انہوں نے خود بھی کہا ہوا ہے، یہ ہمارے تجزیے سے جتنا فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا ہے۔ اور وہ کیوں کہا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی جتنی تنزلی ہوئی ہے ان 40 دنوں کی جنگ میں، اور اب تو 50 دن ہو گئے ہیں اس سے زیادہ، تو جتنی تنزلی ہوئی ہے ان کی ریٹنگ میں، تو اگلا الیکشن ان کو تو وہ ہارنے کا بالکل سامنے ان کو نظر آ رہا ہے اگر اس معاملے میں کوئی بہتری نہ آئی۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ اپنے امریکنز کو بھی یہ تحفہ دیں کہ دیکھیں گیسولین کی پرائس، باقی جو کموڈیٹیز کی پرائس بڑھ گئی ہے، جو میں نے الیکشن کیمپین میں وعدہ کیا تھا کہ یہ ساری چیزیں میں کم کر کے دوں گا، یہ تو الٹا ہو گیا معاملہ۔ تو جب ابنائے ہرمز کھلے گا، اور اب تو خیر حوثیوں نے بھی دھمکی دے دی ہے کہ ہم بھی بند کرنے لگے ہیں، تو خیر وہ ابھی بند نہیں کیا، لیکن اگر وہ بھی بند ہو جائے تو پھر امریکہ میں ہارنا تو ایک بالکل ریپبلکن کے لیے ایک مقدر بن جائے گا ان کا، تو وہ نہیں چاہتے۔ تو اس پیراہے میں اگر دیکھیں ان کی دھمکیاں، اس پیراہے میں دیکھیں کہ وہ آنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو ایک مائلیج بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ ایسا کام کیا کہ امریکہ میں جو مہنگائی تھی اس کو سستا ہو گیا، میں نے دنیا کا سب سے کمپلیکس معاملہ جو اس صدی کا ہے اس کو میں نے نمٹا دیا، میں تو امن کا داعی
لائی ہوں یہ تو ہم نے اس لیے کیا تھا کہ ایران کو کسی طریقے سے ہم 20 سال پیچھے لے جائیں، جو کہ وہ کہتے ہیں یہ خواہشیں اپنی جگہ، بٹ ایران ہیز بیکم اے ہارڈ پل ٹو سویلو ٹو بی آنیسٹ. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے جانب سے ابھی کنفرم بھی نہیں ہوا. تہران نہیں بتا رہا ابھی کہ مذاکرات کی ان کی ٹیم کون سی ہے، وہ کب آ رہے ہیں، کیا ان کا ارادہ ہے سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں، وہ کیا سیکھ کر رہے ہیں. دوسرے جو اسٹیکنگ پوائنٹس جو اس وقت آئی تھنک جو ان مذاکرات میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ بحث میں آئے، وہ یہی تھے کہ یورینیم جو ہے اس کی افزودگی ہم نہیں کرنے دیں گے. دوسرا اسٹریٹ آف ہرموز کے حوالے سے، کنٹرول کے حوالے سے اس کو اوپن کریں جی، پہلے والی پوزیشن پہ لے آئیں. لیکن آئی تھنک ایران از ناٹ ریڈی کہ وہ اس کو پہلے والی پوزیشن پہ لے آئے جو اس مذاکرات سے پہلے تھی. تو ایران تہران میں کیا ہے، وہاں پہ کیا اس وقت چل رہا ہے، ذرا تھوڑا ہمیں اس بارے میں بتائیے گا. جی، جو اشارے مل رہے ہیں تہران سے، وہاں تو لوگوں کا مورال بڑا ہائی ہے، IRCG کا مورال بڑا ہائی ہے. آپ دیکھیں کہ سپریم لیڈر نے کیا بیان دیا ہے، تو وہاں اس مورال کو اگر دیکھا جائے اور پھر ان کی مضبوطی کو یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے رزسٹ کیا اور وہ اسٹیٹ آف ہرمز کو ان کو پتہ پڑ گیا کہ اس کی دنیا میں کتنی افادیت ہے، کیونکہ اس صدی میں اس سے زیادہ ایک کے اسٹیٹ کے بند ہونے سے، یعنی ایک آبنائے کے بند ہونے سے اتنا بھونچال آ جانا لوگوں کو اندازہ کبھی نہیں تھا. تو اس اندازے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ایران کو یس اپنی مضبوطی کا پتہ پڑ گیا اور ایران میں مورال بھی آئی ہے. ایران کی طرف سے اشارے مل رہے ہیں، لیکن ایران ہمیشہ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کرتا ہے اور ایران کہتا ہے کہ انریچمنٹ ہمارا حق ہے. کل بھی صدر پشیان کی طرف سے، مسعود پشیان کی طرف سے بیان آیا ہے، تو وہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ہمارا جو حق ہے، ساورن رائٹ ہے ہمارا انریچمنٹ کا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس طرح JCPO میں ان کو دیا گیا تھا یہ جو کہ رائٹ ہے ہر ملک کا 3.67 کا، اور جس پہ وہ راضی ہو گئے تھے عمانی جب فارن منسٹر نے ان کی کرائی تھی میڈیشن، یا اس سے پہلے جون میں، تو اس پر تو وہ میرا اندازہ اور میرے اپنے تجزیہ یہ ہے کہ وہ راضی ہو جائیں گے. اور یہی ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے. میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کبھی نہیں کہا کہ زیرو کر لو، پہلے شروع میں کہا تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ ویپن نہیں بنانا ہے آپ نے، یعنی کہ آپ نے ایٹم بم نہیں بنانا ہے آپ نے، ان ادر ورڈز عام فہم میں. تو اس لحاظ سے تو وہ ایران بھی کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے سول نیوکلیئر. اب اسرائیل کا اصل مسئلہ آ جاتا ہے. اسرائیل کا یہ تھا کہ بالکل ان کے ڈسمنٹل ہو جائے، زیرو افزودگی ہو جائے، اس کے علاوہ ان کے مشینیں اکھڑ جائیں، ساری جتنی بھی ہیں ان کے سینٹریفیوج اکھڑ جائے، اس کو ختم کر دیا جائے ہمیشہ کے لیے. یہ کیپیسٹی کبھی ان کو رہے نہیں، لیکن وہ ایران ظاہرہ نہیں مانے گا. اور ساتھ ساتھ ایک اس میں اور اضافی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے مجھے کبھی امید ہو گئی ہے کہ یہ کل اس کا پہنچ جائیں گے، ایرانین ڈیلیگیشن بھی کل شام تک پہنچ جانا چاہیے ان کو. تو اس لحاظ سے کیونکہ ایران جو اسرائیل کا معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوا ہے. یورپ میں دیکھیں اسپین کیا کہہ رہا ہے، اٹلی نے اپنا سسپینڈ کر دیا ہے، جرمن فرانس نے کہا ہمارے ایئر اسپیس سے آپ نہیں اتر جا سکتے کوئی بھی جہاز جو کہ ویپن وغیرہ لے کے جاتا ہے اسرائیل میں. تو اسرائیل بھی آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. سب سے زیادہ نقصان تو اس میں اسرائیل جو ہمیشہ کبھی سوچتا تھا نہیں تھا کہ اس کی جتنے سپورٹ ہے امریکہ کی، اس کے امریکہ کے الائز بھی جو ہے اس کی سپورٹ چھوڑ دیں گے. دوسری چیز 40% پہلے اب 60% مخالفت ہو گئی ہے اسرائیلی لابی کی وہاں امریکہ میں، یا جو ووٹرز ہیں امریکہ میں وہ 60% سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. اور اس میں اور کسی زمانے میں اس کی تعداد جو ہے بہت زیادہ تھی، اب یہ ہے کہ 60% وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تعداد کم ہو رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر مجموعے کو انالائز کیا جائے تو محسوس یہی ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت دنیا کی جو مصیبت پڑی ہوئی ہے، دنیا کو معاشی مصیبت، دنیا نے کبھی اس معاملے میں کبھی ایکسپیرینس کیا نہیں تھا. تو اس لحاظ سے IMF کیا کہہ رہا ہے کہ ریسیشن شروع ہو گئی ہے. باقی جو جتنے معاشیات کے اشارے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں لوگوں کو تو بھوک افسال، UNDP کی جو رپورٹ ہے اس میں بھی یہی بات آ رہی ہے. تو ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں تو محسوس یہ ہوتا ہے اپنے ووٹر سپورٹر کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں اس کو دوبارہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی غیر روایتی سیاست ہے اور غیر روایتی ان کی ڈپلومیسی ہے. تو وہ اس کو اس لحاظ سے ایک استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے نومبر الیکشن کے لیے. ایگزیکٹلی. جمیل صاحب، اس وار میں واشنگٹن نے بہت کچھ لوز کیا اور بہت سے اداروں کا، بہت سی شخصیات
بات کا ایک امیج، ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا وہ شیٹر ہوا. جیسے کہ اسرائیل کے ڈیفینس سسٹم کا ہم نے بڑا سنا ہوا تھا کہ 5 لیئرڈ ہے اور آئرن ڈوم اور پیٹریوٹ اور تھارڈ اور ڈیوڈ سلنگ ایک دھاک تھی پوری دنیا میں. پھر امریکہ کی ایز اے سپر پاور ایک امیج تھی. نیٹو کا ایک بہت دھاک تھی. ایک وائل گروئنگ اپ، وائل اسٹڈنگ ہم نے سنا ہوا تھا کہ نیٹو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ کوئی ایز سچ میس اپ نہیں کر سکتا. نیٹو کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ واشنگٹن کے ساتھ؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کی اوور دا ویکینڈ جس میں انہوں نے کہا کہ نیٹو کالڈ می اینڈ آسکڈ می کہ اف وی نیڈ اینی ہیلپ بٹ وی سیڈ نو یو آر یوز لیس، وی ڈونٹ نیڈ اینی ہیلپ. جب ہم نے آپ سے مدد مانگی تھی تب تو آپ آئے نہیں. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ وی آلسو نو کہ واشنگٹن پیز رفلی اراؤنڈ $750 million ایوری ایئر just to NATO to keep the organization running and further of $4 billion to the entire European deterrence initiative. تو اب جو ڈونلڈ ٹرمپ کی یورپین ایلائز ہیں اور جو نیٹو کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات ہیں وہ کس رخ جاتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ نیٹو تو ڈونلڈ ٹرمپ کی باقی جو رہ گئی ہے ان کی مدت اس میں نیٹو تو مزید اور ویک ہوتا نظر آ رہا ہے. اور یہ خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنے بیانات ہیں. ان کی فنڈنگ حقیقت میں سب سے زیادہ تھی امریکنس، لیکن ابھی انہوں نے زبردستی 5% ان سے ساروں سے نیٹو ممبر سے لیا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر جو قدورتیں بڑھ گئی ہیں نیٹو ممبرس کے کنٹریز میں، قدورتیں ایک تو گرین لینڈ پر نیٹو کنٹری کو کہتا ہے کہ یہ میں قبضہ کر لوں گا، یعنی کہ امریکہ کہتا ہے کہ گرین لینڈ پہ میں قبضہ کر لوں گا. اور پھر جس طریقے سے کچھ سربراہان کی تضحیق ہوئی تو سارے کے سارے اس وقت وہ قدورتیں لے کے بیٹھے ہیں. لیکن نیٹو کا اسٹریٹجک جو اسٹیٹس ہے وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے وہ کمزور ہو رہا ہے. ایک تو پہلا اس کا تصور یہ، دوسرا اپنے تھارڈ اور اس کا آئرن ڈوم کی بات کی. یس، یہ امریکنز بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، یہ خلیجی ممالک بھی نہیں سمجھ سکتے تھے. ان کو اب تک یہی اندیا دیا گیا تھا، یہی ایشورنس کرائی گئی تھی کہ آپ کی ساری سیکیورٹی، ہم دیکھیں کتنے تھاٹس ہیں، کتنے ہماری ایرانین نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں تھاٹس اور جہاں جہاں پیٹریوٹ میزائل تھے، اسٹوریج جن ایئر بیسز پہ تھے، سب سے پہلے ان کو، مجھے ذاتی طور پہ تھوڑا سا اندازہ کیا بلکہ معلومات ہے کہ 6,500 کے قریب ایک جگہ پر ان کے پڑے ہوئے تھے ایک ہمارے دوست ملک میں کسی اڈے پر، اور پہلا نشانہ انہوں نے بنایا ایران نے اس کو. تو ایران نے کافی چن کے ان کے تباہ بھی کیے یہ. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ان کے پاس سپر سونک میزائل ایسے آ گئے جو کہ جس کا تصور نہیں تھا ان کو، امریکہ کو اور اسرائیل کو. اب بھی اسرائیل کے حیفا میں، ڈیمونا میں اور تل ابیب میں اب بھی دھوئیں نظر آ رہے ہیں. کچھ جتنی تباہی ہوئی ہے، لوگ بنکروں میں رہنا شروع کر دیا تھا 23 گھنٹے، اور جس کی وجہ سے ایک کثیر تعداد اسرائیلی نیشنلز کی وہ باہر جانا شروع ہو گئی. 70 لاکھ تو صرف آبادی ہے ان کی، 5 لاکھ کے قریب چلے گئے ہیں جون اور ابھی میں، تو ان کی تو آبادی بڑی کم رہ جائے گی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو بھی 2 لحاظ سے. اور دوسری اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ نیتن یاہو اب جو جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں زیادہ تر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن ہار جائیں گے. یعنی الیکشن ہار جائیں گے اس کا مطلب 300 ملین کا جو ان کے خلاف ہے کرپشن کا معاملہ، اس کی وجہ سے وہ جیل میں جانا ہے. ایک چیز اور بتا دیں، کل ہے 21 اپریل، اور 21 اپریل وہ دن ہے جب یہ ڈیڈ لائن جو ہے سیز فائر کی 2 ہفتوں کی یہ ختم ہونے جا رہی ہے. کل کا دن ہر لحاظ سے بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جی امریکن ڈیلیگیشن جو ایڈوانس ٹیم میں پہنچ گئی ہے، جو ان کا ایکچوئل جو نیگوشیٹنگ کرنے والی ٹیم ہے وہ بھی پہنچ جائے گی. کل تک یہ بتایا جا رہا ہے کل ان کا سفر شروع ہوگا. اب مجھے یہ بتائیے گا، جب یہ خبریں آ رہی تھیں کہ جی معاملات بڑے اچھے سے آگے بڑھ گئے ہیں، ایران نے آبنائے ہرمز کھول دی ہے، انگلینڈ کے جو پرائم منسٹر ہیں کیئر سٹارمر، اسی طریقے سے جو میکرون ہیں پریزیڈنٹ ہیں فرانس کے، ان دونوں کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا کہ بہت اچھا ہوا، ادروائز ہم مل کر ایفرٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آبنائے ہرمز کو کھلوایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ساری سچویشن کو بڑے کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کی انٹرونشن بھی ہو سکتی ہے ان کیس کہ یہ معاملہ حل نہیں ہوتا سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس میں؟ یہ جتنے امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، یو کے، فرانس، جرمنی، ان ساروں نے کہہ دیا تھا کہ ہم ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو چاہتے ہیں آبنائے ہرمز کے ایک فریم ورک بنایا جائے. دوسری بات یہ 40 ممالک کا جو سبمٹ ہوا یو کے میں، وہاں انہوں نے یہ بات ڈیفینیٹلی کی ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ اس کا ایک فریم ورک بنے اور ہم بھی اس میں شامل ہوں. اور اس کو IRCG نے اس کو ریفیوز کر دیا تھا، اس پہ اعتراض کر دیا تھا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ یورپین یونین کے ممبرس یا یورپین کنٹریز کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ یہاں آ کے دلدل میں پھنس جائیں
جائیں. انہوں نے اشر دیکھ لیا امریکہ کا, تو وہ یہ نہیں کریں گے. ہاں, نیگوشیٹڈ ڈیل جس طرح کے یونائٹڈ نیشنز لا آف ہائی سیز ہیں اس کے آرٹیکلز موجود ہیں 17 اور 19, اس کے تحت یا 24, اس کے تحت وہ ایک فریم ورک بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک فریم ورک بن جائے گا اور آبنائے ہرمز کا ایک سلسلہ چل نکلے گا, کیونکہ ایران اب آبنائے ہرمز کو وہ اس طرح فری فار آل نہیں کرنا چاہتا ہے. ایران اپنا تسلط اس پہ رکھنا چاہتا ہے, لہٰذا آبنائے ہرمز کے لیے بہت ضروری ہے. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جمیل ہمارے ساتھ, بہت شکریہ سابق سفیر.